سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھوں بار احسان اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر ایک بار رمضان المبارک جیسی عظیم الشان نعمت، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی ان پر نور گھڑیوں سے فیض یاب فرمایا. کیا یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ مہلت عطا فرمائی ہے، زندگی بخشی ہے، عافیت عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور ایمان اور نور سے مزین مہینہ عطا فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں رمضان المبارک پورا ایک باب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں رمضان المبارک کی فرضیت، رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کے اجر و ثواب، رمضان المبارک کی احتیاطیں اور رمضان المبارک کے روزوں کا اور رمضان المبارک کے مہینے کا خیال نہ کرنے کی صورت میں کتنی وعیدیں
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. یہ حدیث کی کتابوں کا پورا ایک باب اور چیپٹر ہمیں سمجھنا یہ چاہیے یا ہمیں احساس اس بات کا ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت، اور وہ صرف دن کے وقت روزے کی حالت میں نہیں بلکہ روزہ کھلنے کے یا افطار ہونے کے بعد بھی، راتوں کے اندر بھی، سحری سے پہلے بھی، مغرب کے بعد بھی، اس کا اجر و ثواب، اس کی قدر و قیمت اسی اعتبار سے زیادہ اور بڑی ہے کہ عام دن اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور رمضان المبارک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور دیکھو یاد رکھو کہ اگر تم جان بوجھ کر رمضان المبارک کے کسی ایک روزے کو چھوڑ دو گے، رمضان المبارک کے اندر کسی ایک روزے کو جان بوجھ کے بغیر کسی رخصت کے چھوڑ دو گے، تو پھر ساری زندگی اگر روزے رکھتے رہو تو تب بھی رمضان المبارک کے اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اس کا اجر و ثواب ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہوئی کہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو نہ صرف یہ کہ قیمتی سمجھا جائے بلکہ اسے عملاً قیمتی بنایا جائے. وہ زندگی کے اعمال یا اچھے کام جو عام زندگی کے اندر ہم کرتے چلے جاتے ہیں وہی کام ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب اور ان کا بدلہ اور ان کا مقام و مرتبہ یوں ہے گویا ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئلے اور کنکر اور پتھر اور روڑ لے کے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں سونے سے اور ہیرے اور جواہرات سے بدل دیتا ہے. ان کے اجر کے اعتبار سے، ان کے ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے. میں آج کے خطبے میں آپ کو کچھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سناؤں گا، اور جان بوجھ کر میں ان کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ احادیث آپ کو سناؤں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ وہ خود کسی تشریح کے محتاج نہیں ہیں. ان کے اندر خود ایک معنی کا سمندر ہے، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم ان سے مفہوم اخذ کر سکتے ہیں. نہ صرف احادیث مبارکہ میں بلکہ یہ سورہ البقرہ کا 6واں رکوع ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی. اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو بیان کیا. یعنی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور یوم آخرت پر، تو پھر سارے کان کھول کے سنو. یا ایھا الذین آمنوا،
کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، تمہیں کسی حال میں اجازت، اگر تم ایمان والے، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو مخاطب ہی نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ مخاطب ہیں، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تمہیں بغیر کسی جائز شرعی عذر کے کسی حال میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا، اور یہ صرف میں نے تمہارے اوپر ہی نہیں کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنی امتیں تم سے پہلے گزر گئیں ان سب امتوں پر میں نے روزہ فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو جائے اور اللہ سے رحمت کی امید بھی پیدا ہو جائے۔ جیسے موسم بہار آتا ہے تو موسم بہار میں وہی درخت جو خزاں نے ٹنڈ منڈ کر دیے تھے، جن کی شاخیں بالکل ننگی ہو گئی تھی، جن کے پتے زرد اور پیلے ہو کے گر پڑے تھے، بہار کا موسم آتا ہے، بہار کی فضا میں ہوا چلتی ہے، وہی پانی ہوتا ہے، وہی زمین ہوتی ہے، لیکن فضا بدلنے سے ان درختوں کے اوپر نئے شگوفے کھلنے لگتے ہیں، نئی کونپلیں نکلنے لگتی ہیں، نئے غنچے مسکرانے لگتے ہیں، نئے پتے، نیا درخت جو ہے وہ گویا نیا لباس پہن لیتے ہیں، اور پھر اسی کے نتیجے میں اسی درخت پر نیا پھول آتا ہے، اور پھر یہی پھول بنتا ہے، اور یہی پھول جو ہے پھر پھلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر یہی پھل انسانوں کے لیے لذت کام و دہن کا سامان ہے۔ تو رمضان المبارک کیا ہے؟ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ ایمان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں مشقت کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے لیے بے آرام ہونا اور اس بے آرامی کے نتیجے میں صدا کا، جنت کا اطمینان اور آرام پانا، یہ اس چیز کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اپنے لیے دعائیں، اپنے اہل خانہ، بچوں، والدین کے لیے دعائیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں، وہ جن تک ہماری پہنچ نہیں ہے لیکن ہماری دعائیں بہر حال ان تک پہنچ جاتی ہیں، اور دعائیں پہنچانے والا رب وہ فلسطین کے اندر مار کھاتے ہوئے مسلمان ہوں، یا غزہ کی سرزمین پر شہید ہوتی ہوئی مسجدیں ہوں، یا دنیا کے کسی خطے کے اندر پریشانی اور تکلیف کے اندر مبتلا کوئی بھی مسلمان اور انسان ہے، وہ ہماری دعاؤں کا بھی مستحق اور محتاج ہے، اور یہ مہینہ بھی دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی، کہ جیسے ہی رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو
حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں. سبحان اللہ, یہ کیسا منظر ہوگا. اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یقین و ایمان میں کتنا اضافہ کرتی ہوگی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کا قرآن جبرائیل کے سامنے سناتا ہوں, پھر میں اللہ کا قرآن جبرائیل کے سامنے پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے, یہ رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے. تو اس کا یہ احساس رکھنا, احساس کرنا, اپنے دل کے اندر اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی ایک ایک گھڑی کو اپنے لیے نفع بخش بنانا, اپنے لیے فائدہ مند اور سود مند بنانا, اس کی ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانا اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کی کثرت کرنا. میں نے عرض کیا کہ میں آج کے خطبے میں کچھ براہ راست احادیث سناؤں گا, لیکن ان احادیث سے پہلے ذرا قرآن مجید کی یہ 2 آیات اور سن لیجیے. اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ فرمایا لوگوں سنو, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ جو مہینے ہیں محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت پہلے کے یہ مہینے تو آتے تھے. رمضان بھی آیا کرتا تھا, رمضان بھی آیا کرتا تھا اور آ کے گزر جایا کرتا تھا. لیکن پھر تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس رمضان المبارک کی حقیقت اور حیثیت کو بدل دیا. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید کے نازل کرنے کے اعزاز میں, قرآن مجید کے نازل ہونے کے پروٹوکول میں اللہ رب العزت نے کیا لازم کر دیا؟ تمام ایمان والوں کے لیے لازم کر دیا کہ اے ایمان والو, اب تم اس رمضان المبارک کا جب بھی یہ مہینہ تمہاری زندگی میں آئے گا تو تم اس کے روزے رکھنا. وہ الصبح, جب رات ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوگی تو اس وقت سحریوں کے لیے بیدار ہو جاؤ گے, اور پھر دن بھر وہ چیزیں جو تمہاری زندگی کے اندر حلال ہیں, وہ چیزیں جن سے تم زندگی میں روزانہ فائدہ اٹھاتے ہو, نفع اٹھاتے ہو, وہی چیزیں میں اس کائنات کے خالق نے تمہارے اوپر روک دی ہیں, منع کر دی ہیں. اب وہ پانی جو وضو کی شکل میں تمہارے منہ میں جائے گا, وہ پانی بھی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے. وہ کھانا, وہ پھل, وہ چیزیں, وہ نعمتیں جو تمہاری دسترس میں ہیں, تم انہیں ہاتھ لگاؤ گے, خرید و فروخت کرو گے, لینا دینا ان کا کرو گے, لیکن اٹھا کے انہیں منہ کے اندر بھی رکھو. یہ میرا حکم ہے, میں اس کائنات کا خالق ہوں, میں تمہارا مالک ہوں, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اب میری ہی حلال کی ہوئی یہ نعمتیں جو میں نے پیدا بھی تمہارے لیے کی ہیں, میں تو ان نعمتوں سے بالا تر ہستی ہوں. میں نہ کھانے کا محتاج ہوں, نہ میں پینے کا محتاج ہوں, نہ میں کسی آرام کا محتاج ہوں,
نہ اور زندگی کی کسی نعمت کی احتیاج مجھے ہے، پیدا میں نے تمہارے لیے کی، لیکن میں منع کر رہا، اور پھر منع بھی کب تک کیا؟ رات کا آغاز ہونے سے پہلے۔ بڑا توازن اور اعتدال رکھا، لا اکراہ فی الدین، کوئی تنگی ترشی نہیں بننے دی۔ وہ چاہتا تو حکم دے دیتا اگلی سحری تک کچھ نہیں کھاؤ گے، راتوں کو نمازیں بھی پڑھو گے، میرے حضور کھڑے بھی ہوگے، کھاؤ بھی پیو گے بھی کچھ نہیں، میں چاہوں گا روزہ سحری سے سحری تک چلے گا، لیکن نہیں ایسا کیا۔ اس انسان کی استطاعت اور طاقت اور قوت کو دیکھ کر صبح سے لے کے شام تک کی بات، اب کھا لو، اب پی لو، اب اور زندگی کے منافع جو میں نے تمہارے لیے زندگی میں رکھے ہیں ان سے فیضیاب ہو لو، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لہٰذا یہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ فرقان ہے، فرق کرنے والا، یہ بتانے والا کہ یہ حق ہے، یہ بتانے والا کہ یہ باطل ہے، حق اور باطل کے اندر، درست اور غلط کے اندر، جائز اور ناجائز کے اندر فرق بتانے والا، والفرقان، اور یہ کیا ہے؟ یہ فرقان۔ فمن شاہد منکم الشہر، پس تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، فلیصم، تو اسے چاہیے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھا کرے۔ ہاں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، میں تمہارے کریم رب نے، میں تمہارے رحیم آقا نے، میں تمہارے شفیق رب نے تمہارے لیے سہولت اور آسانی اور کسائش بھی رکھی، کبھی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاؤ، کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، یا اپنی زندگی کے جائز کاموں کے لیے کسی سفر پر روانہ ہو، تو پھر اس رمضان المبارک کے روزے کو مؤخر بھی کر سکتے، تھوڑی سی گنجائش بھی رکھی، والو بھی رکھ دیا، والو آپ سمجھ رہے ہیں؟ والو یہ ٹیوب کے اوپر لگا ہوتا ہے، ہوا بھری جاتی ہے، ہوا ہی بھری جاتی رہے تو ایک وقت میں کیا ہوگا؟ یہ ٹیوب پھٹ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس حکم کی شکل میں یہ ویلو رکھ دیا ہے کہ لوگوں آسانی اور سہولت کے ساتھ میں رب تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کریں۔ اور پھر دیکھو کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر، اور دنیا جہان کے انسانوں سنو، تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو اچھا پابندی لگا دی صبح سے لے کے شام تک؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ تمہاری آسائش، آسانی، سہولت، نظم و ضبط، تمہیں بندہ بنا کر رکھنے کا ذریعہ۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو تم دیکھنے میں انسان ہوگے لیکن فطرت کے اعتبار سے حیوان بن جاؤ گے۔ تو میں رب تعالیٰ نے یہ رمضان جیسی نعمت عطا کی ہے تاکہ تم انسان ہونے کے ناطے حقیقی معنوں میں شرف انسانیت پر پائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ناخن بڑھ جائیں تو انہیں کاٹتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں،
بال بڑھ جائیں انہیں کاٹ دیں۔ کوئی آدمی یہ نہ کرے، ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے، تو ہمیں اس کی حیرت کیسی لگے گی؟ تو دراصل یہ مہینہ ہماری روحانی تہذیب کا مہینہ، ہماری روحانی طور پر تراش خراش کرتا ہے۔ ہماری روحوں کے اندر جو ناخن نکل آتے ہیں جن سے ہم دوسروں کے چہرے نوچ لیں، ہماری روحوں پر بال اگ آئیں کہ جس کو دیکھ کے ہم سے لوگ کراہت اور نفرت کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ میل کچیل اتارنے کا اور تراش تراش کا اور روح کی پاکیزگی کا مہینہ بنا۔ یرید اللہ بکم اليسر، تو یوں نہ سمجھنے لگ جانا کہ تمہیں مشکل میں مبتلا کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ تمہارا وہ رب ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کون سی چیز آسانی اور سہولت مہیا ہے۔ لہذا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ ارادہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا، اور ولا یرید بکم العسر، کان کھول کر سنو، تمہارے ساتھ تنگی ہمارے رب کو منظور نہیں۔ اللہ کو بندے کے ساتھ سختی، تنگی، تنگ کرنا اسے مقصود نہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم رمضان المبارک کی اس تعداد کو آسانی کے ساتھ پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اپنے رب کی کبریائی بلند کرو، اپنے رب کی بڑائی بلند کرو، اپنے رب کی بزرگی بیان کرو، اپنے رب کی بزرگی کو سمجھنے والے بن جاؤ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت پر جو رب تعالیٰ نے تمہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، یوم آخرت پر، قرآن مجید پر، دین اسلام پر ایمان لانے کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تمہیں عادت پڑ جائے شکریہ ادا کرنے کی، تمہیں عادت پڑ جائے کہ ہم نے اللہ کی شکر گزاری کیسے کرنا۔ اب ذرا یہ احادیث بھی دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک کب داخل ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت میں ہم افق مغرب پر چاند تلاش کرتے ہیں، یہ چاند نظر آ گیا تو رمضان داخل ہوا۔ ادھر یہ رمضان داخل ہوا، اذا دخل رمضان، جیسے ہی بٹن دبایا پنکھا چل گیا، جیسے بٹن دبایا لائٹ آن ہو گئی۔ اذا دخل رمضان، جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہوا، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا۔ وغلقت ابواب جہنم، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا۔ میں غلقت کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، انہیں لاک اپ کر دیا جاتا۔ خالی دروازہ بند نہیں، خالی دروازہ بند ہونا اور چیز ہے، اس کی عربی بھی اور ہے۔ ہم کہتے ہیں سد الباب، دروازہ بند کرو، یہ سد الباب نہیں ہے، یہ غلقت ابواب جہنم۔ تمہارے رب نے اب جہنم کے دروازوں کو لاک اپ کر دیا ہے، تالے چڑھا دیے، اور وسلسلت الشیاطین، اس نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے۔ وفی روایت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت کے اندر
جنت کے دروازوں کی بجائے رحمتوں کے دروازوں کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث سنیے، اور یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، اذا کان اول لیلۃ، جب پہلی رات آتی ہے، من شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کی، رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات کب آتی ہے؟ پہلی رات جب آتی ہے اس دن کے وقت میں ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، رات روزوں کی پہلے آتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہے، اسی لیے ہم رمضان المبارک کے آغاز میں رات کے وقت تراویح پڑھتے ہیں۔ وہ تراویح دراصل ہم اگلے دن کے روزے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات اول لیلۃ، پہلی رات آتی ہے، سفیدت الشیاطین، تو شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے، ومردت الجن، اور جنوں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جدھر آگ ہے، جو دروازے آگ کے ہیں، جس طرف جائیں تو آگے آگ سے واسطہ پڑے گا۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا، ان آگ کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پھر بند نہیں رکھا جاتا۔ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ پھر وَيُنَادِي، اور ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا، کون؟ منادی، جو آواز اللہ کی طرف سے اعلان کرنے پر مامور ہے، جو آواز دینے پر، پیغام پہنچانے پر، بات پہنچانے پر مامور ہے، وہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کو تلاش کرنے والے، اے خیر کے طلبگار، اقبل، آگے بڑھ، اے خیر کے طلبگار، آگے قدم اٹھا، آگے چل۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے طلبگار، اے گناہوں کے راستے پر چلنے والے، اقصر، رک جا، باز آ جا، ٹھہر جا، قدم آگے نہ اٹھا، پاؤں نہ اٹھا، اقصر۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام رمضان المبارک کی ہر رات میں کیا، پہلی رات ہی نہیں، رمضان المبارک کی ہر رات میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، عن ابن عباس، آج صبح کے درس میں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، ایسے چچا جو دوست بھی تھے، جو عزت و تکریم بھی کرتے تھے، جو اپنے بھتیجے کو اپنے سے زیادہ محبوب سمجھتے تھے، ایسے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ قال، آپ کہتے ہیں،
کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اجود الناس بالخیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تمام انسانوں سے آگے تھے، تمام انسانوں سے۔ تمام انسانوں سے آگے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تمام انسانوں سے آگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انسان تھے، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بھی انسان تھے۔ یہ سارے کے سارے پیغمبر عبدہ و رسول، عبدہ و رسول، عبدہ و رسول۔ تو ان پیغمبروں کے اندر بھی، تمام انسانوں کے اندر پیغمبروں سمیت اجود الناس، خیر کے کاموں میں تمام انسانوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ ما یکون فی رمضان کانا جبرائیل یلقاہ، آپ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں، کل لیلۃ فی رمضان، ہر رمضان کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا؟ یارز علیہ النبی القرآن، یارز علیہ النبی القرآن، اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے۔ سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا؟ قاری کون ہے؟ قاری کون ہے؟ قاری ہے اللہ کے رسول۔ سامع کون ہے؟ سامع ہے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یارز علیہ النبی القرآن فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيلُ، پس جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا دریا آندھیوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور محبتیں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث سنی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو عمل ابن آدم، کلو عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل یضاعف الحسنہ، اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، بعشر امثالہا، اس نیکی کے 10 گنا تک، 10 گنا تک اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے۔ کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ قانون قاعدہ کیا ہے کہ بندہ 1 روپیہ خرچ کرے گا تو دوسری امتوں کے لوگ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو ان سے 10 گنا زیادہ اجر دیا، ان کو 1 کا اجر 1 اور امت مسلمہ کے فرد کو 1 کا اجر 10، اور 10 سے بھی بڑھ کے الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے، روزے پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا فَإِنَّهُ لِي، روزہ تو دراصل میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں رب تعالیٰ خود اس کی جزا بن جاؤں گا، میں خود اس کو جزا دوں گا۔ 700 گنا کیا چیز ہے؟ میں رحمتوں والا رب ہوں، میں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا۔ میرے بزرگوں، دوستوں،
وقت کا دامن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ احادیث کا سلسلہ میں آپ کو سناتا چلا جاؤں، لیکن آپ یقین جانیے کہ ایسی دل نواز باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اپنی زبان اقدس سے۔ وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کے اندر کیا کیا معنی ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں۔ رمضان المبارک کا یہ رحمتوں والا مہینہ، خطبے کے آغاز میں نے کہا ہمیں احساس کرنا ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنایا جائے، اس کی ایک ایک ساعت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ مہینہ اللہ کے حضور روزوں کا مہینہ تو ہے ہی، اسے قرآن مجید کا مہینہ بنایا جائے، اسے سجدوں کا مہینہ بنایا جائے، اسے ذکر کا مہینہ بنایا جائے، اسے انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ بنایا جائے، اسے دعاؤں کا مہینہ بنایا جائے، اسے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا جائے، اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز اور اس کی تربیت کا مہینہ بنایا جائے، اپنی روح کی بلندی کا ذریعہ بنایا جائے، گناہوں سے اجتناب کا ذریعہ بنایا جائے، اپنے رب کے حضور استغفار کا ذریعہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب